ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه الصوت الكرام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے سب لوگ انتقال کریں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا پوری کائنات ختم ہو جائے گی. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سبوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا. وہاں بھیڑ غضب کی ہوگی. اولین و آخرین، جملہ انبیاء و مرسلین، ان کی امت ہے. اب یوں کہہ لیجیے جتنے دھرم کے لوگ دنیا میں ہیں یا تھے یا ہوں گے، وہ سب کے سب اکٹھے ہوں گے. امریکہ والے، کینیڈا والے، برطانیہ، فرانس، جرمن، سب کے سب وہاں کو جمع ہوں. بھیڑ کیسی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین تپ رہی ہے، پیاس کا غلبہ ہوگا. اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں. تو بھیڑ بہت زیادہ ہوگی. اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں ہوں گے، آپ کے آبا و اجداد کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، آپ کے فرینڈس کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، آپ کے امام صاحب کہاں ہوں گے. اس سب پہ لوگوں کی نظر نہیں جاتی. یہ سمجھیے کہ ہم کہاں ہوں گے، میرا امام کہاں ہوگا، میرے ماں باپ کہاں ہوں گے، اولاد کہاں، کسی کو خبر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے ایک دن پوچھ لیا کہ سرکار سب لوگ جمع اکٹھے ہوئے، بھیڑ بہت زیادہ ہوئی، سرکار یہ بتا دیں آپ کہاں ہوں گے. تو سرکار نے فرمایا تم نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دے رہا ہوں. 3 مقامات پہ میں ملوں گا. ایک حوض کوثر، ایک میزان، دوسرے پل صراط. کبھی یہاں ملوں گا، کبھی وہاں، کبھی وہاں. یہ سرکار نے بتایا میں یہاں ملوں گا، یہاں ملوں گا، یہاں. اور بھیڑ اتنی ہوگی تو سرکار کہاں ہوں گے یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا. آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا
دنیا میں جس نے زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود کا تحفہ بھیجا ہوگا حشر میں اتنا ہی قریب رہے گا۔ تو اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں حشر میں، تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھاتے ہیں، اور جلسے میں آئے ہیں تو آپ کی حاضری قبول ہو، پوری بزم قبول ہو، اس کے لیے درود پاک کا تحفہ بھیجنا نبی کی بارگاہ میں ضروری ہے۔ تو آپ دل کی ادا گہرائیوں کے ساتھ نبی آخر الزمان فخر رسولہ نازش ہر دو جہاں سیاح لامقام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مسافر ہوں شرعی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے بھی آج کی رات جو ہے وہ بڑی ممتاز راتوں میں ممتاز ہے، یعنی پیر کی شب ہے۔ ہم کل سوموار ہے، آج رات ہے، یعنی پیر کی رات ہے۔ ایک تو ایسے ہی برکت پلس غوث پاک کی نسبت، ان کی بزم کی نسبت، میں دعا کرتا ہوں اراکین کمیٹی نے جس محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ جو لوگ آئے ہیں سننے کے لیے سرکار غوث پاک کا فیضان اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ امام صاحب اللہ کی محنتیں، اراکین کمیٹی صدر صاحب ہو، سیکریٹری صاحب ہو، جملہ اراکین ہو، ممبران ہو، میں تو مسافر یہی دعا کروں گا کہ مولا اسی طرح یہ لوگ نیک کام کرتے کرتے زندہ رہیں اور نیک کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو۔ پہ کرے خلاص و وفا ترجمان مسلک امام محمد رضا حضرت علامہ رفیع صاحب اللہ کا کیا پوچھنا۔ ان سے ملا خوشی ہوئی، ان کے مکان کو دیکھا خوشی ہوئی، ان کی دکان کو دیکھا خوشی ہوئی، ان کے اخلاق کو دیکھا خوشی ہوئی، ان کی تقریر کو سنا تو خوشی ہوئی۔ سب سے بڑی دولت ان کے پاس ہے اخلاص کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو دین و دنیا میں زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، بغداد شریف سے یہ شہر بہت دور ہے، بہت دور ہے، لیکن غوث پاک کی بزم سجا کر آپ نے اپنے آپ کو قریب کر لیا ہے۔ میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی غوث پاک کی بزم سجاتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مولا تیرا اس پہ کتنا بڑا احسان ہو گیا کہ پیدا کہیں ہوا لیکن غوث پاک کا دیوانہ ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے غوث پاک کی محبت جسے حاصل ہو جائے، بہت بڑی بات ہے جناب۔ محسوس کریں گے تب آپ دیکھیے آپ کے سماج میں کوئی کرکٹر کا دیوانہ، کوئی ہیرو ہیروئن کا دیوانہ، کوئی ایکٹر کا دیوانہ، کوئی کسی کا دیوانہ، ہم لوگ بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں، لیکن کتنا بڑا احسان ہے بغیر دیکھے غوث پاک کا دیوانہ۔ یہ محسوس کیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر لاسٹ میں آپ یہی کہہ دیجیے گا نثار احمد نہ میرا کمال ہے
نہ ان کا کمال ہے، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ زور سے مت بولیے گا ورنہ اس تالاب کی جتنی مچھلیاں ہیں باہر آ جائیں گے، بس آرام کیجیے۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ فخر کے ساتھ آپ کو کہنا چاہیے، فخر کے ساتھ، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم۔ ہم لوگ کیا محبت کرتے ہیں جناب، ہم لوگ تو سال میں محبت کرتے ہیں، سالانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور عاشق غوث پاک تو ایسا ہے، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم۔ کتنی بڑی بات ہے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، یہ آنکھ ہے یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بہت اچھے سے آپ لوگ سنتے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا غوث پاک کی بارگاہ سے فیضان لے کے آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو کیا، آپ گر نہیں سکتے، لیکن ڈرنے کا حکم اللہ نے سب کو نہیں دیا نہ، جبکہ جتنے لوگ پیدا ہوئے سب فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اسے جو سوسائٹی ملی، ماحول ملا، معاشرہ ملا، تربیت ملی، ویسے دھرم کو بھی کر لیا۔ اب کوئی یہودی بنا، نصرانی بنا، مجوسی بنا، یہ بنا وہ بنا، اللہ تعالی نے سب کو پیدا کیا، لیکن ڈرنے کا حکم سب کو نہیں دیا، صرف اسے دیا جس نے ایمان کی دولت، جس کو اللہ تعالی نے عطا کیا، جو نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا سچا غلام ہو گیا وہ ایمان والا ہوا، باقی کو بائیکاٹ کر دیا، صرف اسے حکم دیا جو مصطفیٰ والا ہے، ایمان والا ہے اللہ سے۔ حضرات ایمان ہے کیا، یہ پہلا کوشچن۔ ایمان کہتے ہیں کس کو، واٹ از ایمان؟ جن کو معلوم ہے چپ چاپ سنیے گا، اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ آپ دھیان سے سنیے گا۔ ایمان کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی سے کوئی پوچھ دے کہ بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ سن لو، یہ سب سوال مجھ سے مت کرو، یہ سب کام مولوی مولانا کا ہے، ان سے پوچھو، یہی نہ جواب دیجیے گا۔ کسی کا جواب ہوگا اے دماغ ٹھیک کرو، یہ سب کام کے لیے مولانا رفیق صاحب زندہ باد۔ کسی اور سے پوچھا، ہاں بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بولا ہم لوگ بغیر امام کے مقتدی نہیں ہیں، ہمارے مولانا عثمان صاحب امام ہے، اسی کام کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، جاؤ پوچھ لو۔ یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن اس کا سائڈ ایفیکٹ کیا ہوا آپ نے نہیں سمجھا، بتا دیا۔ آپ کی پیدائش مچھلی پٹنم میں ہوئی، اور آپ سے کوئی پوچھے تمہارا گھر کہاں ہے، تمہاری جنم بھومی کہاں ہے، اور تب آپ کہہ دیجئے اس سے پوچھو۔ پیدا ہوئے جہاں آپ سے پوچھا جا رہا کہاں پیدا ہوئے، جگہ کون سی تھی؟
بولے فلاں سے پوچھ لو. کیا ہوگا؟ وہ آدمی سر پھوڑنے کو خود کو تیار ہو جائے گا. یہ آدمی لگ رہا ہے پیدائشی بیوقوف بن کے پیدا ہوا ہے. جہاں پیدا ہوا جگہ کا نام نہیں بتا رہا. آپ سے کسی نے پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں، آپ نے نہیں بتایا. اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا واٹ از یور فادرز نیم، اور آپ نے کہا یہ سب کوسچن کرتے ہو، اس سے پوچھو. پوچھا آپ سے باپ کا نام اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس سے پوچھو. تو کیا سمجھے گا؟ یہ آدمی لگ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی کمینہ پیدا ہوا ہے، باپ کا نام نہیں جان رہا. ارے کیسا کمینہ نالائق ہے. لوگ کہیں گے یا نہیں؟ بولو بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہیں گے نا اتنا بڑا بیوقوف ہے، باپ کا نام نہیں جانتا. حضرات اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا نام نہ بتائے، کوئی آدمی اپنے گاؤں شہر کا نام نہ بتائے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس سے بھی بڑا ظلم ہوا ہے کہ کوئی ایمان والے سے پوچھے ایمان کی تعریف اور ایمان والا نہ بتائے. کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی، اور لوگ یہی کہیں گے یہ کیسا مسلمان ہے، یہ پکا مسلمان نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا مسلمان نہیں ہے. ارے جس طرح مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، شیر کے بچے کو چنگھانا نہیں سکھایا جاتا، اسی طرح مسلمان کے بچوں کو یہ کلمے کی تعریف کوئی اور پوچھے اور وہ نہ بتا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات ایمان کہتے ہیں کس کو؟ حضرات یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. اگر آپ سے کوئی کہہ دے مسلمان ہو تو آپ تو ٹھوک کے کہتے ہیں کلیہ میں مسلمان ہوں. ذرا اذان دے دو. کتنے لوگ ہیں جن کو اذان یاد ہے؟ یاد نہیں ہے. اور اگر یاد ہے تو لگے شرم کے خاندان میں پیدا ہوا، اذان دینے میں شرم. مسلمان ہیں، دیکھیے گا حالت کتنی خراب ہے مسلمانوں کی. وہ نماز مسجد میں دیکھیے گا، اگر کسی دن مؤذن نہیں ہے، امام صاحب چلے گئے مصلی پہ، ٹائم ہو گیا، امام صاحب نے کہا پیچھے جو مقتدی ہے تکبیر کہہ دو. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو بولے گا، ارے سب کیا ہو رہا ہے؟ یاد نہیں ہے. یاد ہے تو شرم آ رہی ہے. میرے بھائی مسلمان تو وہ ہے جنگل ہو، بیابان ہو، شہر ہو، ویران ہو، جہاں بھی وقت ہوگا اذان بھی دے گا، نماز بھی پڑھے گا. مسلمان اذان نہ سیکھے گا، تکبیر نہ سیکھے گا، نماز نہ پڑھے گا، اللہ اس کے رسول کی باتیں نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ حضرات پکا مومن وہ ہے جو قرآن بھی پڑھنا جانے، اللہ کے نبی سے محبت بھی کرے، اللہ سے بھی محبت کرے، اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے، جن سے روک دیا ہے اس سے بات. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ کہے گا حضرت یہ سب بات تو ہم لوگ جانتے ہیں، تو یہ کمال تھوڑی ہے جاننا، عمل کرنا کمال ہے. جاننا یہ بہت کمال نہیں ہے. اب سنیے، آپ ہو گئے بیمار، گئے ڈاکٹر کے یہاں، ڈاکٹر نے دیا دوا، آپ نے لا کے رکھ دیا، بیماری ٹھیک ہوگی؟ بولو بھائی، بیماری ٹھیک ہوگی؟ کیوں نہیں ٹھیک ہوگی؟ آپ ڈاکٹر کے آ گئے، آپ نے فیس بھی دیا، آپ نے ٹریٹمنٹ بھی آپ کا ہو گیا، دوا بھی دیا، پھر کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا دوا کو لا کے رکھنا یہ کمال نہیں ہے. ڈاکٹر نے جیسے جیسے بتایا ہے ویسے ویسے دوا کھاؤ گے پھر جا کے تمہارا مرض کم ہوگا. دوا خریدنا کمال نہیں ہے، دوا کو لا کے رکھ دینا یہ کمال نہیں. یوز کرنا اپنی مرضی سے یوز نہ کرنا. ڈاکٹر نے جیسے بتایا تھا، کھانے سے پہلے تو کھانے سے پہلے کھانا، کھانے کے بعد تو کھانے کے بعد کھانا، اپنے مرضی سے مت کھانا ورنہ بجائے سدھار کے اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا. حضرات
اب دماغ کا تالا کھول لیجئے. ڈاکٹر کی باتوں کو نہیں مانے مریض تو بیماری بڑھ جائے. رسول اللہ کی باتوں کو اگر مسلمان نہ مانے کامیاب کیسے ہوگا؟ اللہ کی باتوں پہ عمل نہ کرے مسلمان کیسے کامیاب ہوگا؟ ارے بیمار اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب ڈاکٹر کو اپنا قائد مانتا ہے، اس کی باتوں پہ عمل کرتا ہے. سمجھ لو رسول اللہ سے بڑا کوئی طبیب پیدا نہ ہوا، رسول اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر پیدا نہ ہوا، رسول اللہ سے بڑا کوئی معالج پیدا نہ ہوا، رسول اللہ سے بڑا ہماری بھلائی چاہنے والا پیدا نہ ہوا. رسول اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس میں ہمارے جان کی بھی حفاظت ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہے. میرے بھائیوں آپ سنے ہیں، سنتے رہے، آگے بڑھیے. اب میں سوال کر رہا ہوں ایمان کہتے ہیں کس کو؟ علامہ رفیق صاحب سے پوچھ دوں وہ بتا دیں گے. آپ ہی میں سے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. یہ بیماری ہمارے یہاں ہے بہت زیادہ، اس کو مانے گا اس کو نہیں مانے گا. چلو مولانا عثمان صاحب سے وہ بھی بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا. حضرت سے پوچھو تو کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا. یہ لوگ تو کچھ نہیں ہے. آگے بڑھیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ بتا دیں گے. بتانے سے پہلے کچھ لوگ نہیں مانیں گے، اتنا ان کو الرجی ہے. چلو خواجہ پاک سے پوچھیں ایمان کس کو کہتے ہیں، وہ بتا دیں گے، پھر وہی ہوگا. کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. نہیں دیکھتے حاضرین کو کوئی مانتا ہے کوئی، جب ذات نہیں مانتا تو بات کہاں سے مانے گا؟ ٹھیک بول رہا ہوں بھائی. آگے چلیے. خواجہ پاک سے آپ نے پوچھ لیا، اب غوث پاک سے پوچھے وہ بتا دیں گے، پھر وہی ہوگا. کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. کوئی لنگر بنا کے بانٹتا ہے اور کسی کا کلیجہ پھٹتا ہے، تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. چلیے سارے دروازے کو رہنے دیجئے، اس بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں ڈو اینڈ ڈائی، جہاں فیصلہ بالکل فائنل. جو نہیں مانے گا ابو جہل بن جائے گا، جو نہیں مانے گا اتبا شیبہ بنے گا، اور جو مان لے گا حضرت ابو بکر صدیق بن جائے گا، حضرت عمر بن جائیں گے، نبی کا صاحب بن جائیں گے. فیصلہ وہیں سے ہو. اب چلے ہم لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں سرکار سے پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بالکل چپ رہیے گا، میں خود سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، ثواب لے رہا ہوں. لے رہا ہوں بھائی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بالکل آرام فرمائیں. میں آپ کے اوپر زور نہیں دوں گا. لوگ کہتے ہیں کیا تقریر کرتا ہے یار، صرف کہتا ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو. اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بالکل اپنا اکیلے پڑھتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں اور سامعین کو کچھ نہیں کہتے. ہاں سمجھ گئے نا؟ پاجامہ والے پیٹ والے، ہاں بھائی تو اس میں مجھ میں فرق ہے نا. وہ تو ایسے ہی گیا گزرا ہے. ہم لوگ تو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. نہیں لینے بھلائی تو اپنا آرام فرمائیے. میں خود سبحان اللہ کہوں گا کھلے آسمان کے نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ سب کے کلیجہ میں کینہ ہے، کدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، سب میل کو دھل دے. یا رسول اللہ آپ سے اچھا کون بتائے گا؟ نبی سے اچھا کوئی نہیں بتائے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں انبیاء و مرسلین سے اچھی جماعت کسی کو نہیں بنایا. اور انبیاء و مرسلین کا کیا پوچھنا، تمام انبیاء اچھے، تمام رسول اچھے. ان تمام رسولوں میں نبیوں میں اعلیٰ حضرت نے حدیث و قرآن کو پڑھا تو فائنل کہہ دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی روشنی میں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. اب نبی جب اچھے ہیں ان کا کلام اچھا، ان کا پیغام اچھا، ان کی سیرت اچھی، ان کی صورت اچھی، ان کا غلام اچھا، ان کا کلمہ پڑھ لے تو اس کا انعام اچھا. اب نبی سے پوچھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والده وولده والناس اجمعین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ کو کوئی کشٹ نہ ہو، بالکل آرام فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خود سبحان اللہ بول رہا ہوں، ثواب مجھے مل رہا ہے.
اب اس حدیث کا ترجمہ سنیے، مچل جائیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، سارے جہان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوا، نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے بھائی بہن سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اپنے امام سے، عالموں سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں سن لو، محبت سب سے کرنا، لیکن ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا، باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرات، اگر آپ ماں باپ سے زیادہ محبت کریں گے، محلے میں شور ہوگا، بیٹا ہو تو ایسا، اگر بھائی بہن سے محبت کریں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، بھائی ہو تو ایسا، اگر امام سے محبت کریں گے لوگ کہیں گے مقتدی ہو تو ایسا، اگر اپنے پیر سے محبت کریں گے لوگوں میں چرچا ہوگا، اگر مرید ہو تو ایسا۔ حضرات، اگر پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں گے تو لوگ چرچا ہوگا کہ پڑوسی ہو تو ایسا۔ مطلب یہ، ماں باپ سے محبت کرو گے اچھا بیٹا کہلاؤ گے، بھائی بہن سے محبت کیجیے گا اچھا بھائی کہلائیے گا، پڑوسیوں سے محبت کیجیے گا اچھا پڑوسی کہلائیے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے ایمان والا کہلاؤ گے، ایمان والا کہلاؤ گے۔ آسمان میں آ گئی ہے، اب بات آ گئی ہے تو علامہ رفیق صاحب کے حوالے سے، تمام علماء کے حوالے سے ایک اور جملہ دے رہا، محبت کریں ماں باپ سے، لیکن ابھی ایک خاص رشتہ دار ہے، اس کا میں نے نام نہیں لیا، محبت کرو اپنی بیویوں سے، اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ لوگ کہیں گے بڑا اچھا شوہر، لیکن سب کی محبت کو نبی کی محبت پہ قربان کر دو، سب کی محبت کو۔ اصحاب رسول نے یہی نہ کیا ہے، اصحاب رسول نے تو یہی کیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ اپنے امام صاحب سے علاقے میں علماء کرام آتے، آپ نے سنا ہوگا میدان احد میں، غزوہ احد کے موقع پہ جہاں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بے شمار مسلمان کام آ گئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ ایسے لوگ تھے جو مدینے کو چلے گئے تھے، وہاں کی عورتوں نے کہا تھا چوڑیاں پہن کے تم رہ جاؤ، ہم تو جائیں گے سرکار کی خبر لینے۔ اور راستے میں ساری لوگ آ رہے تھے، اس بڑھیا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، راستے میں دیوانگی کے عالم میں ضعیفہ جا رہی تھی، کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو شہید ہو گیا۔ ضعیفہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے اپنے شوہر کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا، میں اپنے شوہر کے لیے نہیں جا رہی ہوں، یہ بتاؤ میری سرکار کیسے ہے، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں؟ اللہ پھر آگے بڑھی، پھر کسی نے کہا ضعیفہ کہاں جا رہی ہو؟ تیرے بیٹے کام آ گئے۔ کہا میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں جا رہی ہوں، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں؟ حضرات، ضعیفہ نے اپنے عمل سے بتلا دیا، شہید میرا شوہر ہوا، میرا بیٹا ہوا، لیکن میں وہ مومنہ ہوں اپنے شوہر سے زیادہ نبی سے محبت کرتی ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرتی ہو۔ حضرات، نبی پاک کی محبت یہی اصل میں ایمان ہے، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ نبی سے محبت۔ اب ایمان کہتے ہیں کس کو؟ یہ تو میں نے، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ عربی میں حدیث پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ کریں گے، کہیں نہ کوئی ڈس بیلنس ہو جائے گا، تو اتنے ڈیپ میں نہ جائیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے، کہیں پوچھے ایمان کس کو کہتے ہیں، تو فوراً کہہ دیجیے گا شارٹ میں
کیا کہیے گا؟ ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ منہ کھول کے بولیے گا، کس کو کہتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ اب محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دوسرا کوشچن۔ محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ ہم لوگوں نے تو فقط دعویٰ کیا ہے، دلیل کہاں ہے؟ ہم لوگوں نے تو صرف نام سے کام لیا ہے، عمل کے میدان میں زیرو۔ محبت رسول کی صحیح تعریف دنیا کا کوئی مقرر نہیں بتا سکے گا، کوئی خطیب نہیں بتا سکے گا، کوئی مورخ نہیں بتا سکے گا، کوئی قلمکار نہیں بتا سکے گا۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو محبت رسول کا صحیح مفہوم سمجھنا ہو تو مدینے چلے جائیے، مکہ چلے جائیے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت حیدر کرار سے پوچھے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت خبیب سے پوچھے، کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، کوئی حضرت جابر سے پوچھے، کوئی حضرت حنظلہ سے پوچھے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ چلا جائے یمن میں حضرت خواجہ ویسے کرنی سے پوچھے۔ محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ بتا دیا ہے۔ محبت رسول اس کو کہتے ہیں، نبی جان مانگے تو جان دے دوں گا، مال مانگے تو مال دے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور نبی کے نام پہ اصحاب رسول نے بتا بھی دیا، ضرورت پڑی تو جان دیا، ضرورت پڑی تو مال دیا، ضرورت پڑی تو اپنی پوری زندگی دے دیا، وقف کر دیا ہے۔ اصحاب رسول نے بتا دیا ہے محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم لوگ کی محبت، واہ واہ واہ، داڑھی کٹا کے بھی کہتے ہیں محبت، نماز چھوڑ کے کہتے ہیں محبت، ہیں پیپسوڈینٹ، سینسوڈینٹ، کلاؤزا، کالگیٹ، اس کو یوز کریں گے، اب مسواک کو چھوئیں گے نہیں، اب کہیں گے محبت۔ لوگ کہتے ہیں محبت۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، دنیا کے سارے جتنے بھی پیسٹ ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو مسواک میں ہے، جو مسواک میں ہے۔ دنیا کے سارے جتنے بھی منہ دھونے کے سامان ہے یا پیسٹ ہے، اس کا ایک دنیا داروں نے کیا، اب مسواک کی تعریف آمنہ کے لال نے کیا۔ ہم مسواک نہیں کرتے ہیں، اب کہتے ہیں محبت۔ بہت ساری باتیں میرے بھائی ہیں، گھر میں جاتے ہیں اکثر لوگ گانا گاتے گاتے، اب پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں ہیڈ فون لگا کر کے، ایک ساتھ دو کام کرتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے رہتے ہیں، رفع حاجت سے بھی مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اب کہتے ہیں محبت۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ محبت رسول کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہی نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ حضرات اب سمجھ میں آ گئی کہ بات، اے ایمان والو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے، کبھی پوچھے، کہیں پوچھے تو کہہ دیجیے گا ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آگے اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ ہاں زیادہ زور سے مت بولیے گا، واہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اور ہم لوگ کس سے ڈرتے ہیں؟ اکثر لوگ، پرسنٹیج ان لوگوں کی زیادہ ہے جو کس سے ڈرتے ہیں؟ کتا سے، بلی سے، چوہا سے، چھپکلی سے، ہونڈا سے، پیسہ والا سے، سکسر والا سے، مکسر والا سے، گولی بارود سے، ہم لوگ اسی سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ایمان والے ہو تو تم کسی اور سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ حضرات یہ اللہ کے ڈر میں کتنا پاور ہے، خوف خداوندی میں کتنی شکتی ہے، خوف خدا میں
ڈوب جانا اس کا ثمرہ کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا پاور کیا ہے؟ دیکھنا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیے حضرات۔ اللہ سے ڈرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ تیر سے ڈرتا ہے، نہ وہ تلوار سے ڈرتا ہے، نہ وہ بندوق سے ڈرتا ہے، نہ فوج و سپاہ سے ڈرتا ہے، نہ کسی ڈاکو سے ڈرتا ہے، نہ کسی مخلوق سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ جو رب سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ دلیل چاہیے تو 1000 سے زیادہ ہمارے علماء دلیل دے دیں گے، لیکن بالکل دلیل چاہیے تو آپ فلسطین چلے جائیے، بچہ ہے وہ بھی بتا رہا ہے میں تیر سے نہیں ڈرتا ہوں، میں بم سے نہیں ڈرتا ہوں، میں بارود سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مسجد اقصی کے لیے جان دینی پڑے گی جان دے دوں گا، مال کی ضرورت پڑے گی مال دے دوں گا۔ جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے لیکن جان کو لے کر کے سامنے وہ مجاہدین اسلام بڑا ہو یا چھوٹا وہ سامنے آ گیا، فلسطین کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اے لوگوں خوف خدا کس کو کہتے ہیں؟ ان مجاہدین سے پوچھو، ان کے دل میں سے خدا کا خوف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے ان غیور مسلمانوں سے جو سپر پاور کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے اسرائیل کی فوج بھی ڈرتی ہے، فسما بھی ڈرتے ہیں، یہی خوف خدا کی برکت۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا ہتھیار نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہے، مقابلہ کر رہا ہے، ٹھیکا ہے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا وہ دن آئے گا، آئے گا مسجد اقصی بھی آزاد ہوگی اور دنیا میں جتنے بھی مظالم توڑ لے، لیکن حقیقت یہی ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے اس کا پاور دکھلا دوں، آپ لوگ تو سب دیکھ رہے ہیں، ذرا سا پہنچا دے رہا ہوں۔ ایک اللہ کا ولی انڈیا میں آیا، ٹھیک ہے، نہ فوج نہ سپاہ نہ لشکر نہ کوئی ہتھیار، ساتھ میں لائے قرآن، نبی کی شریعت، آ کے بیٹھ گئے۔ پرتھویراج چوہان نے کہا تھا اٹھ جائیے، اس کے فوج نے کہا تھا، وزیر نے کہا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہ تیرے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ وہی بیٹھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اونٹ اٹھے نہیں۔ سردار بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ اس کو نکال دو، پانی بند کر دو، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ ایک مسافر ہے، نہ فوج ہے نہ لشکر ہے، اور بادشاہ ڈر رہا ہے، بادشاہ ڈر رہا ہے۔ اب میرے خواجہ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی بھے نہیں، جبکہ مسافر ہے، اجنبی جگہ ہے، کوئی ڈر نہیں۔ حضور آپ کو کوئی خوف نہیں؟ فرماتے ہاں وہ بھی ڈرتا ہے میں بھی ڈرتا ہوں، فرق اتنا ہے وہ دنیا دار سے ڈرتا ہے، وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، میں پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی شان ہے۔ قرآن نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اس کی اور برکت سنیے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ خلاف شرع کام نہ کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ مسجد کو ویران نہ کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا کبھی کسی کے لیے برا نہ کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا، جو اللہ سے ڈرے گا پڑوسی کا دشمن نہ بنے گا، جو اللہ سے ڈرے گا ماں باپ کو نہیں ستائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا انہیں جھوٹ بولے گا نہ وہ حسد کرے گا، کوئی برا کام نہ کرے گا، بلکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ یہی کہے گا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو، نامی رضا تم دے کرو۔ اللہ کے خوف کی برکت ہے، آج بھی لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، انشاءاللہ ذرہ ہے تو آفتاب ہو جائے گا، ناقص ہے تو کامل ہو جائے گا، ادنا ہے تو اعلیٰ ہو جائے گا۔ حضرات اب اللہ کے خوف کی برکتیں کیا کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہیں سوچئے گا کہ جلسہ ہے کسی اور کا، تم یہاں ابھی تک ہو میں وہیں پہنچ جاؤں گا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ جو راستہ ہے وہاں سے میں پہنچوں اور سبحان اللہ کہتے ہوئے پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ۔
آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ وہ میدان میں آیا تھا تو ساری دعائیں کر چکا ہوں، حضرت دوبارہ کر دو کیا؟ نہ بھی رہنے دیجیے، حالانکہ میں مسافر ہوں، میری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں شرعی مسافر ہو ایمان والا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اللہ کا ڈر، تقوی، اس کی برکت کیا ہوتی ہے غور سے سنیے۔ ہم لوگ اکثر ہم میں وہ لوگ ہیں جو بلڈنگ کو ہڑپ کر جا رہا ہے، ڈکار نہیں دے رہا، لاکھوں لاکھ مار دیا، غمن کر لیا جیسے تیسے، اور ایک مرتبہ منہ سے مہک بھی نہیں آئی، ڈکار نہیں لیا، جھوٹ فریب یہ وہ پورا تالاب کھا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پورا ریلے کھا گیا، ایئرپورٹ کھا گیا، سمجھ گئے ہوں گے، پورا کھا گیا، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی زمین کھا گیا، کوئی کچھ کھا گیا، پتہ نہیں چلا۔ اور ایک اللہ کا بندہ، مرد قلندر، حق سے ڈرنے والا، سفر کر رہا ہے، دریا کے کنارے وضو کرنے گیا، پیاس بجھانے گیا، بہتا ہوا سیب آیا، بھوک کی شدت تھی، کھا لیا، بعد میں احساس ہوا تھا کس کا؟ خدا پوچھے گا جواب کیا دوں گا؟ ٹینشن ہم لوگ رہتے پوچھ کے کچھ نہیں، ہم لوگ جاتے بالکل کھا لیتے، منہ سے مہک بھی نہیں آتی، اور یہ خیال تو بہت دور کی بات، ایسا ہوتا نہیں ایک سیب ہے بھائی کھا لو چل لو، کون آتا ہے؟ جبکہ فتویٰ اجازت دے رہا تھا، تقویٰ روک رہا تھا۔ ہاں زور سے مت بولے گا، آرام فرمائیے۔ حضرات ڈاکٹر کے یہاں لوگ جاتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو وزن گھٹانے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے میٹ مت کھانا، پروٹین مت کھانا، ہاں ڈاکٹر صاحب۔ اور پھر کوئی آدمی جاتا ہے شوگر ہے، رسگلہ مت کھانا، چاول مت کھانا، ہاں ڈاکٹر صاحب وہی کروں گا، کیوں؟ تاکہ ڈاکٹر کی بات مان لوں گا تو مجھے آرام ملے گا، اب مولانا کی بات مانیے گا تو آپ کو انعام نہیں ملے گا، سبحان اللہ کہیے گا تو انعام نہیں ملے گا۔ تو کس فراق میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ محبت سے پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، آپ زور سے بولے یا رسول اللہ۔ فکر پیدا ہو گئی، فکر پیدا ہوئی، سوال آئیے حضرت آئیے آئیے آئیے، سبحان اللہ۔ عالم علماء سے محبت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، نعرہ تکبیر، آئیے سارا کام ہم ہی کریں گے، آپ لوگ آرام فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ چاپ رہنے والا، کیا کرے گا چپ چاپ رہ کے میرے بھائی؟ ہے تو اللہ کا نام لے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ فکر پیدا ہوئی، حشر میں خدا پوچھے گا جواب کیا دوں گا؟ ٹینشن، جا رہے تھے کہ آپ اللہ کے خوف سے لرزہ بر اندام ہو گئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے لیکن میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں سنیے۔ تلاش جدھر سے آیا، سفر پہنچ گئے، دریا ہے، سیب کا باغیچہ ہے، کچھ ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، سطح آپ سے لگی ہوئی، سمجھ گئے یہیں سے ٹوٹا وہاں چلے گئے، بھاگ کے دروازے پر دستک دیا، کون؟ ایک مسافر۔ بات کیا ہے؟ بولا باغ کا مالک کون ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ملاقات چاہتا ہوں۔ جا کے کہا بلاؤ، گئے، سبحان اللہ، کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے آپ کے باغ کا غالباً ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا، پوچھا نہیں، میں آیا ہوں، آپ معاف کر دیں۔ سمجھ گئے؟ یہ پوچھنے والا معمولی نہیں ہے،
یہ پوچھنے والا معمولی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. سمجھ گئے؟ چور چور کو پہچانتا ہے، اب بزنس مین کو پہچانتا ہے، پیکٹ مار کو، عالم کو، صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ تاجر کو، مائک والے کو پہچانتا ہے، ہر شعبے والا ایک دوسرے کو. ولی را ولی می شناسا، ولی کو پہچانتا ہے. باغ کے مالک بھی اللہ والے تھے، انہوں نے سمجھ لیا جو ایک سیب کے لیے سفر کر کے آ رہا ہے یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ تو نبی والا ہے، یہ تو علی والا ہے، یہ تو خدا والا. سبحان اللہ. کہا ٹھیک ہے رکو، اب آزمائش دیکھیے ایمان والوں کی کیسی ہو رہی ہے. ہاں معاف کروں گا، شرط ہے. بولیے. بہت ساری روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ 12 سال تم پانی ڈالو. یا اللہ، ایک سے 12 سال. ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ سنو 1 کلو سیب دے رہا ہوں، تمہارا غلام ہوں کیا؟ ہم لوگ کو خوف ہے نہیں کچھ، کل کیا ہوگا معلوم بھی ہے تو احساس نہیں ہے. وہ اللہ والے تھے، سمجھ گئے معاملہ یہاں کا ہے، یہی رکھ دیا جائے. کیونکہ حشر میں حقوق اللہ اگر کمی ہوگی اللہ اپنی مرضی سے معاف کر دے گا. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہ ہوگا جب تک کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. 12 سال گزر گئے. حضرت ہاں بولو. حضرت مدت تو پوری ہو گئی. کہا تو اب تو معاف کیجئے. کہا آخری شرط. یا اللہ، ایک سیب کھایا تو 12 سال یہی. اب کیا شرط ہے؟ اللہ حضور فرمائیے. کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تم نکاح کرو. لیکن بیٹی کا تعارف کرا رہا ہے. بیٹی کا باپ نابینا ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، زبان کی گونگی ہے. تیری مرضی، کرو گے تو معاف ورنہ جاؤ. اب غور سے سنیے. ہم لوگ پاؤں ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تب آبجیکشن کرتے ہیں کہ لڑکی کا ہونٹ موٹا، لڑکی کی ناک ٹیڑھی، لڑکی کی آنکھ ٹیڑھی، لڑکی کا وزن ایسا ہے. اتنی کھٹانے کے بعد بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ نفس کے لیے، نفس کی لذت کے لیے نکاح کرتے ہیں اور اللہ والے رسول اللہ کی سنت کے لیے نکاح کرتے ہیں. تو جو سنت کے لیے نکاح کرے وہ یہ سب نہیں دیکھتا ہے، جو نفس کی لذت کے لیے کرتا ہے وہ دیکھتا ہے. فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہاں کا جو معاملہ ہے میں یہی حل کر لوں گا، میں تیار ہوں. نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. ہو گیا نکاح. ارے زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد دولہا دلہن کی ملاقات. کیا وہ منظر تھا جب دولہا جاتا ہے، دلہن کو دیکھتا ہے، پہلے سلام، مل گیا جواب، ہاتھ دیکھا سلامت. دیکھیں یہاں پہ سبحان اللہ کہنا تھا، لوگ منہ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. پاؤں سلامت، آنکھ سلامت، زبان سلامت، حسن کی ملکہ. اب ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی. لڑکی کے ابا نے کہا تھا کچھ اور، نظر آ رہا ہے کچھ اور. کسی طرح رات کٹی، صبح آئے. کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ ایسی ہی ویسی. تو کیا ہوا؟ میں نے دیکھا حضور آپ نے جو کچھ بتایا تھا اس میں کچھ نظر نہیں آیا. بے عیب ہے، حسن کی ملکہ ہے، ہاتھ پاؤں سلامت. تو فرماتے جو تو نے دیکھا وہ بھی صحیح، جو میں نے کہا وہ بھی صحیح. حضور یہ کیسے ہوگا؟ یہی تھا سنانا مقصد. فرماتے ہیں میری بیٹی اس لیے میں نے کہا تھا لولی ہے، شریعت کے خلاف آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا، شریعت کے خلاف، شریعت کی حد سے باہر قدم نہیں اٹھایا، اس لیے میں نے کہا تھا لنگڑی ہے، اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنکھ سے بلائنڈ ہے، زبان سے خلاف شرع کبھی نہیں نکالی کوئی بات، میں نے اس لیے کہا تھا. حضرات
اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باپ ایسا تقوی والا ہو، جو باپ ایسا تقوی والا ہو، ایک شیخ کے لیے اپنے منزل کو بھی بدل لے، ارادے کو بدل لے، اور جن کی ماں ایسی سجدہ کی کنیز ہو، جن کی ماں ایسی نفاست پسند ہو، جن کی ماں ایسی خدا ترس ہو، جب ایسا لاجواب باپ ہوگا اور ایسی بے نظیر ماں ہوگی، اب آپ سمجھیے ان کا بیٹا کیسا ہوگا، ان کی اولاد کیسی ہوگی، ان کے خاندان سے، ان کے پتر سے جنم لینے والا شہزادہ کیسا ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، تو علامہ رفیق صاحب ہو یا تمام علماء، ان سے پوچھئے حضرات یہ بتائیے، باپ بھی لاجواب ہے، ماں بھی لاجواب ہے، باپ بھی بے نظیر ہے، ماں بھی بے عقیل ہے، دونوں ماں باپ کا جواب نہیں۔ حضور ان کی بطن سے، ان کی نسبت سے جو شہزادہ پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ تو تمام علماء کہیں گے ارے تمہیں معلوم نہیں، ایسے ہی لاجواب ماں باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن زمین، قطب ربانی، شاخ ناسانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ ایسے لاجواب ماں باپ کا شہزادہ غوث الاعظم دستگیر، رسول سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ حضرات اب یہ بتلائیے، سرکار غوث پاک تو پیدا ہوئے، مہینہ کون سا تھا؟ کیونکہ آپ لوگ سے میں تھوڑے پوچھ رہا ہوں، میں انہی سے پوچھ رہا ہوں جن کو معلوم نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا کیوں؟ صرف اٹینشن اپنی طرف کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ غوث پاک سرکار کا لنگر کھاتے ہیں تو یہ سبھی معلوم ہو، اور جن کو معلوم ہے ریپیٹ ہو جائے۔ کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک سرکار کو پیدا فرمایا تو تمام 12 مہینے میں جو سب سے اعلیٰ مہینہ ہے رمضان۔ زور سے بول لیجیے، اب تاریخ کون سی تھی فری میں نہیں بتاؤں گا، سبحان اللہ بول لیجیے۔ 1 گھنٹہ تک میں نے آپ کو ریسٹ دیا ہے، اب آپ کا وقت ویسٹ ہونے والا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات مہینہ تھا رمضان، تاریخ پہلی، تاریخ پہلا رمضان۔ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے ہم لوگوں کے یہاں، اب آپ کے یہاں کا معاملہ کیا نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے یہاں دیکھا گیا ہے 30 سال کا لڑکا رمضان جب آئے گا گیسٹرک ہو گیا ہے، گیس پرابلم ہے، روزہ نہیں رکھے گا۔ 25 سال کا لڑکا روزہ نہیں رکھے گا، یہ ہے تو وہ ہے۔ ہم اور آپ 20 سال 30 سال کے ہو کے بھی اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور میرا غوث پیروں کا پیر، ولیوں کا ولی ایسا ہے جو ابھی مکلف بھی نہیں، ابھی بچپنا ہے، ان پہ روزہ فرض بھی نہیں ہے، اور عالم یہ ہے پیدا ہو روزہ رکھے، پیدا ہو اور روزہ رکھے۔ آپ کہیں گے حضرت انہوں نے روزہ رکھا، آپ لوگ کو کیسے معلوم؟ روزہ تو وہ ہے کہ چھپا ہوا، یہ عبادت چھپی ہوئی ہے، جب تک روزہ دار کسی کو بتائے نہیں معلوم ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کیا رمضان میں آدمی منہ سکھا کے رکھتا زبردستی، مسواک رکھے گا تاکہ لوگ سمجھ جائے روزہ سے ہے۔ یہ تو بچہ تھے، کیسے پتا چلا کہ روزہ ہے؟ صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ اب آئیے میں بتا دوں، بچے کے عیب و ہنر کا پتہ صرف ماں کو ہوتا ہے، بچے کے عیب و ہنر کا پتہ صرف ماں کو ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی والدہ مخدومہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک میرا دودھ نہیں پیتا تھا، اور جب سورج ڈوب جاتا تھا سب لوگ کھانا کھاتے تھے، میرا بیٹا میرا دودھ پیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات اب اندازہ لگائیے کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا شریعت کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کی جوانی کیسی ہوگی، ان کی عمر کیسی ہوگی، ان کے شب و روز کیسے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ تو یہ بات ہو گئی، اب ذرا آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اس وقت ان کے والدہ
مخدومہ کی عمر کیا تھی؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. یا اللہ جو لوگ دل لگا کے تیرا نام لے رہے ہیں ان کا بگڑا کام بنا دے. یا اللہ سب کے مصیبتوں کو دور فرما دے. سبحان اللہ. ہم لوگ کا یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اگر شادی ہوئی اور 1 سال ہو گیا اب بچہ نہیں ہوا، اسٹارٹ اندر لگ رہا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا سال آیا بچہ نہیں ہوا تو اس کی ساس اماں جو ہے وہی اس کو کرے گی، کیا بہو ہم دادی نہیں بنیں گے، ابھی میٹھا چل رہا ہے. 3 سال ہو گیا بچہ نہ ہوا، اب ساؤنڈ بڑھے گا، اب ساؤنڈ بڑھے گا. 5 سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا تو اس کی نند بھی کہے گی، پڑوسن بھی کہے گی کیسی ہے، لگ رہا بانج ہے، اس کو بچہ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ہے، لڑکا کو کان بھرے، یہ کرے، بہت کچھ ہنگامہ. اب لڑکی کی آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے. صحیح بول رہا ہوں. عالم یہ ہے کہ اولاد دینا میرے رب کا کام. وہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے باج بنا دے. لیکن ہمارے سماج میں انگلی شروع، لڑکی باج ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے. کیا ہے؟ توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. ارے میرے بھائیوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے توکل کو، ان کے بھروسہ کو، ان کے ایمان کو دیکھیے. جب ان کے والدہ مخدومہ کی عمر شریف 60 سال ہوئی ہے تب غوث پاک کی ولادت ہوئی. 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا دیا ہے جو ولیوں کا ولی ہو گیا ہے، پیروں کا پیر ہو گیا. سبحان اللہ. توکل ہو ایسا، بھروسہ ہو ایسا. ہم لوگ کا بھروسہ بالکل نہیں. کل کیا ہوگا آج ہی سے آنسو بہاتے ہیں. اور توکل اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے بندہ خاموش ہو جائے مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی. محبت سے بولے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرات سرکار غوث پاک کی ولادت ہو گئی ہے. اب ذرا سنیے، تعلیم ایجوکیشن کیا کہنے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بھی دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی، مفسر صاحب بھی، معلم صاحب بھی، مقرر بھی، خطیب بھی، طریقت والے، شریعت والے، اور اپنے وقت کے لاجواب مفتی صاحب. ہاں غوث پاک حافظ قرآن بھی تھے. صرف ان کی آپ کرامت کو سنتے ہیں، ذرا ان کے علمی جلالت کو نہیں جانتے ہیں. وہ کتنے پڑھے لکھے تھے. ابتدائی تعلیم اپنے شہر جیلان یا گیلان میں حاصل کیا، اپنی امی سے سیکھا. حضرات جب عمر بڑھتی ہے آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہے وہ سنے. آج کے بچے اسکول اور کالج میں ہاسٹل میں جاتے ہیں، کھانے میں پرابلم شکایت، لائٹ میں پرابلم شکایت. غوث پاک فرماتے ہیں زمانہ طالب علمی میں جن صعوبتوں کا سامنا ہم نے کیا ہے، جس مصیبت کا سامنا کیا ہے، اوروں پہ اگر ہو جاتا وہ دم توڑ دیتا، لیکن عبد القادر کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی. سبحان اللہ. ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی نے علم حاصل کیا ہے، ایسا علم حاصل کیا سبحان اللہ. علم قرات، علم حدیث، علم کلام، علم تفسیر، علم تاریخ، بے شمار علوم پہ آپ نے مہارت تام حاصل کیا. اور قرآن کی جب تفسیر بیان کرتے تو ایک آیت کی ایک تو نہیں 40 تفاسیر بیان کرا. علماء حیران ہو جاتے. میں اس کو اس لیے ٹچ کر دیا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف ان کی کرامت ہے. میرے بھائی میرا غوث عالم کتنا بڑا، میرے غوث پاک مفتی کتنے بڑے، بتا دوں؟ بولیے بتا دوں. سبحان اللہ بولیے. غوث پاک سرکار کے زمانے میں ان کے حیات ظاہری میں ایک آدمی نے قسم کھا لیا
کہ میں ایسی عبادت کروں جو پوری دنیا میں اس وقت اس عبادت میں کوئی شامل نہ ہو، تنے تنہا میں کروں. اگر ایسا نہ کیا تو بیوی کو طلاق. واہ کیا قسم کھایا. آپ تو دماغ کا تالا کھلا. ارے کون سی عبادت کروں؟ نماز پڑھوں گا تو میں بھی پڑھوں گا، کوئی اور بھی پڑھتا ہوگا. روزہ رکھوں گا کوئی اور رکھتا ہوگا. کیا عبادت کروں؟ اب انہوں نے علماء کرام سے کانٹیکٹ کیا، استفتاء کیا، کیا حکم ہے قرآن حدیث کا. مفتی صاحب کے پاس جائے وہ بھی بول رہے ہیں کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. کوئی صاحب اس کا جواب نہ دے سکے. اب ان کی پریشانی بڑھی. اب کیا ہوگا؟ اتنی لاڈلی بیوی کو چھوڑنا ہوگا. پریشانی جب حد سے گزرنے لگی تو کسی نے کہہ دیا ہاؤ آر یو؟ بولا دماغ خراب ہے تمہارا، کیوں پریشان ہوں؟ مسئلہ ایسا ہے. بولا کچھ نہیں. غوث پاک زندہ باد، غوث پاک زندہ باد، خانقاہ قادریہ زندہ باد. کہا جاؤ غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں، ہر سوال کا جواب ملے گا، ہر کوشچن کا آنسر ملے گا، ہر زخم کا مرہم ملے گا. جاؤ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ دارالشفا بھی ہے. آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کہو حضور ایسی سی بات ہے، ہم نے یہ قسم کھا لیا ہے، کہیں سے صحیح جواب نہ ملا. حضور بچا لیجیے میری بیوی کو، حضور میری نکاح میں ہی رہے. اللہ اللہ. غوث پاک کا علم، سرکار غوث پاک کا علم دیکھیے. فرماتے ہیں بچ جائے گی تمہاری بیوی، طلاق نہیں ہوگی. حضور کہیں سے تو ایسی خوشخبری ملی نہیں تھی. کرنا کیا ہے؟ وہ عبادت کون سی ہے کہ اس میں کوئی شامل نہ ہو؟ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ مکہ شریف. کہاں چلے جاؤ؟ مکہ شریف. اور جہاں کعبہ شریف ہے وہاں کے جس کے پاس چابی ہے، جو متولی ہے، اس کو جا کے کہہ دینا تھوڑی دیر کے لیے پورے مطاف کو خالی کر دے، تنے تنہا تم طواف کر لینا. یہی وہ عبادت ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی کعبہ ہے، اس کا طواف کرے گا تو سب کو سائڈ کر دو، تنہا رہو. یہی وہ عبادت ہوگی جس میں کوئی شامل نہیں ہوگا. وہ بھی حیران ہو گیا کہ غوث پاک کی جہاں شان نرالی ہے، ان کا علم بھی لاجواب ہے، ان کا علم بھی لاجواب. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کا جلال بھی ذرا دیکھ لیجیے. ان کا جلال کیسا تھا؟ خانقاہ میں بیٹھے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، مریدوں میں لگے ہوئے تھے. ایک چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اب بیٹ کر دیا، ٹوائلٹ کر دیا. غوث پاک سرکار نے کچھ نہیں کیا، نظر اٹھایا، چڑیا مر کے نیچے، بس نظر اٹھی، لب بھی نہیں ہلا. یہ جلال تھا. اور جمال دیکھنا چاہتے ہیں فری بنے. اب ذرا غوث پاک سرکار کا جمال دیکھیے. چور گیا چوری کرنے اور جب جمال بھری نظر پڑ گئی تو اللہ کا ولی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو اتنا باکمال بنایا، اتنا باکمال بنایا. آئیے ایک دو شعر میں آپ کے حوالے کر دوں. حضرت علامہ رفیق صاحب سنا ہوں کہ صاحب مزار کے بارے میں سنا ہوں. اب کہاں تک درست ہے؟ آپ لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں. اس تالاب کے پانی سے وہ چراغ جلاتے تھے، سنا. اب کہاں تک درست ہے؟ اگر ایسا ہوا بھی ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں. پوچھے کیوں؟ ہم لوگوں کے لیے بڑی بات ہے، اللہ والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آگے بڑھیے. آپ لوگ ایسا کریں، جو لوگ غوث پاک سرکار کے حوالے سے نیت ٹھیک نہیں ہے ان کو کہیے گا تم ایک مرغا لاؤ. اور مرغا لانے کے بعد ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اچھا سے بنا لو، اور بنانے کے بعد تم کیا کرو؟ پکا لو. جتنا مسالہ دینا چاہتے ہو سب دے لو، گرم مسالہ، ٹھنڈا مسالہ، دار چینی سب دے دو، خوب اچھے سے پکا لو اور اس کو کھا لو. گوشت کھانا، ہڈی مت کھانا. گوشت کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ علامہ رفیق صاحب یہ لوگ ہم لوگ ہڈی توڑ مسلمان.
ہڈی توڑ، ٹوٹے تو ٹوٹے لیکن چاہیے ہڈی توڑ۔ اور جبکہ حکم گوشت کھانے کا طریقہ ہے کہ صرف گوشت ہڈیوں سے چھڑا کے تم کھا لو، ہڈی کو مت توڑو۔ ہڈی کو جب تم پھینک دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ گوشت چڑھا دیتا ہے، تر و تازہ کر دیتا ہے۔ وہ ہڈی جنات کی غذا بن جاتی ہے، وہ جنات کی غذا ہے، ہم لوگ اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ واہ! گوشت ہے، گوشت کو ہڈی سے چھڑا لیجیے گا اور سارے ہڈیوں کو جمع کیجیے گا، اور جمع کرنے کے بعد وضو کر لیجیے گا، اور وضو کرنے کے بعد کہیے گا میرا لال مرغا زندہ ہوگا، ہوگا، بس ہاں نہ بولیے، ٹائم ہو رہا ہے، ہوگا میرا سفید مرغا، اب تو ایک بار زندہ ہو جا، تجھے چولہا پہ نہیں چڑھاؤں گا، ہوگا زندہ، چھری نہیں چلاؤں گا، ہوگا زندہ۔ پورے خاندان کے لوگ آ جائیے، دست بستہ کہیے گا لال مرغا اٹھ جا، میں تیرے اوپر یہ ظلم نہیں کروں گا، ہوگا زندہ۔ ارے زندہ کرنے والے اٹھ جائیں گے دنیا سے، مرغا زندہ، چاہے حافظ صاحب رہے، چاہے کافی صاحب رہے، چاہے میں رہوں، چاہے آپ رہیں، جبہ پہن کے کہوں، امامہ باندھ کے کہوں، وضو پر وضو کر کے، مرغا اٹھے گا۔ اب اٹھانے والے کو لوگ کہیں گے پاگل، پاگل۔ حضرات بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے جتنے بھی ایسے ویسے ہمہ شمہ لوگ ہیں، ہڈی کو گوشت کھا کے ہڈی کو جمع کرے، وہ زندہ نہ ہو، زندہ کرنے والا مر جائے۔ اور میرا غوث اعظم وہ ہے جو مرغا کھا لے اور حکم دے دے تو اللہ کی مرضی سے مرغا زندہ ہو جائے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ رات میرے غوث پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ کہیں گے کہ زندگی دینا اللہ کا کام، موت دینا اللہ کا کام۔ یہ سنی سب پاگل ہو گیا جو غوث پاک کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے زندہ کیا، یہ کیسے ہوگا؟ کوشچن صحیح ہے کہ نہیں؟ کوشچن صحیح ہے نا؟ لو، یہ کون سی بڑی بات ہے، بالکل آسان ہے، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ بتلائیے، یہ زمین کسی کی تو ہوگی، کسی کے نام سے قبالہ ہوگا نا بھائی۔ مان لیجئے کہ عثمان صاحب، اے بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ بولیں گے میری ہے۔ اچھا آپ کہاں سے لائے؟ بولے میرے ابا نے دیا۔ اچھا آپ کے ابا کہاں سے لائے؟ اب دادا گھومتے چلے گئے، کہاں جائیے جہاں جانا ہو، لاسٹ میں مولانا رفیق صاحب کہیں گے اتنا گھومو مت، ارے یہ جتنے ہیں بعد میں، زمین پہلے، یہ سب جو ہے بعد میں، زمین تو پہلے۔ تو جو پہلے ہے زمین تو کوئی تو ہوگا جو اس کا مالک ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس کا خالق ہوگا۔ کون ہے؟ وہ رفیع صاحب کہیں گے زمین کا خالق بھی اللہ اور حقیقی مالک بھی اللہ۔ یہ جو کہتے ہو میری زمین، تم مجازی مالک ہو، حقیقی مالک اللہ ہے۔ تو حضرات حقیقی طاقت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے غوث پاک کو اتنی طاقت دے دیا ہے، عطائی دولت ہے، عطائی خزانہ ہے، مردے کو کہہ دے تو زندہ ہو جائے، 12 سال کی ڈوبی بارات کو کہہ دے تو زندہ ہو جائے۔ ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ اچھا پھر لوگ کہیں گے 12 سال ڈوبنے کے بعد زندہ کیسے؟ یہ سب کوشچن ہوتا ہے، اندر اندر پھوٹتا ہے، اس کے بعد لوگ عالم علماء کو کیا سے کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ یا اللہ جتنے لوگ آ گئے سب کو غوث پاک کا صدقہ دے دے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ہم لوگ غوث پاک کا جو نام لیتے ہیں ایسے تھوڑے لیتے ہیں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ جب تک غوث پاک نہیں چاہتے ہیں کوئی ان کا نام بھی نہیں لے پاتا ہے۔ اگر ہم لوگ لے رہے ہیں تو ان کا کرم ہے، الحمدللہ۔ آئیے 12 سال کی ڈوبی بارات زندہ واپس، واہ واہ واہ، یہ کیسے ہے بھائی زندہ واپس؟
حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی حیرت ہے نا؟ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات سنیے، لیکن میں سناؤں گا کیسے؟ فری میں۔ علامہ رفیق صاحب سب لوگ ماشاءاللہ بہت محبت سے سن رہے ہیں، سمجھ گئے؟ میں اگر نہیں بھی وہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، اب لوگ بھی محبت سے سن رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے غوث پاک کا فیضان ہے۔ پیچھے والے جو سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں، بس انتقال ہوں گے اور جب نیکیوں کی کمی سمجھ میں آئے گی تب دماغ کھلے گا، اوفو میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا۔ بہتر ہوگا یہی نا اللہ کا نام لیتے رہے، سبحان اللہ۔ اس سے حیرت انگیز بات سنیے، اصحاب کہف کا نام سنے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اصحاب کہف، اور ساتھ میں کتا بھی تھا۔ قرآن میں پڑھیے نا، برسہا برات سوئے رہ گئے ایک غار میں، اب بیچ میں کتنا عرصہ بیت گیا، اب برسوں کے بعد زندہ ہوئے، تب آبادی میں گئے، پورا نظام بدل چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بہت دن تک سوئے رہ گئے، بہت دنوں کے بعد، سالوں کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا، آبادی میں آئے، سب چین لوگ پہچاننے سے انکار کرے۔ مطلب یہ کہ اے لوگوں اس بات کو سمجھو، یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر اسے موت دے گا، پھر زندہ کیسے ہوگا؟ ارے نادان، حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، برسوں کے بعد زندہ کیا، زمانہ بدل گیا، لیکن جھوٹے تو وہ رہے۔ حضرت اصحاب کہف کا معاملہ، وہ برسوں تک سوئے رہ گئے، پھر اللہ نے انہیں بیدار کر دیا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو اتنا پاور، اتنی طاقت اور اتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے کہ ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھئے، یہ سب طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ حضرات عجیب معاملہ تھا، غوث پاک سرکار، ان کا خاندان بھی تو نرالا ہے، ان کا خاندان بھی نرالا ہے۔ ہم لوگ تو آپس میں گد رہتے ہیں، کوئی کہتا میں شیخ ہوں، کوئی کہتا میں خان ہوں، کوئی کہتا میں پٹھان ہوں، اور اسی میں گد ہے۔ لیکن جانتے ہیں خان صاحب شانت رہیے، پٹھان صاحب ریلیکس رہیے، شیخ صاحب سکون اختیار کیجئے۔ پوری دنیا میں جتنے قبیلے ہیں خاندان ایک طرف، میرے نبی کا خاندان ایک طرف، اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں، اس خاندان سے پیارا کوئی خاندان نہیں۔ غوث اعظم سرکار کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو نبی کے خاندان میں پیدا کیا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حسنی حسینی سید، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی، یہ کم بڑی بات ہے جناب؟ یہ وہی خاندان ہے جس خاندان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو بچہ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت انٹروڈکشن کرواتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خاندان اتنا اعلیٰ۔ اچھا سنیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالموں کے تقریر نہیں کر رہے، نہ تقریر نہیں کر رہے، اور آج کل تو اللہ کی پناہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ مدرسہ میں بچہ سب سبق کم یاد کرتا ہے، تقریریں پہ محنت کرتا ہے۔ ہاں، اب غوث پاک تقریر نہیں کر رہے تھے تو ہوا کیا جانتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، میں بتا دوں یا ڈیو کر دوں؟ بتا دوں؟ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صدقے میں اللہ نے غوث پاک کو اتنا عطا کیا تو اپنے محبوب کو کتنا دیا ہوگا؟ اگر اپنے محبوب کو کتنا دیا ہوگا تو سنیے، ہم لوگ کے یہاں کسی کی آنکھ میں پرابلم آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ڈراپ دیتا ہے، آنکھ پھاڑ کے اس میں ڈالو، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ویسے کرو۔ اور
مولا علی کی آنکھ میں کچھ پریشانی آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پانی پڑھ کے دیا نہ کوئی دعا کیا، اپنے تھوک شریف کو نکال آنکھ میں ڈال دیا، اپنے تھوک شریف کو لعاب دہن کو نکال آنکھ میں ڈال دیا۔ مولا علی فرماتے آنکھ ٹھیک ہو گئی، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ایک صحابی کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، نو پلاسٹر، نو ایکس رے، نہ بینڈیج تو ہٹائی ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں۔ صحابی نے سرکار سے عرض کیا حضور، نبی نے کیا کیا؟ اپنے لعاب دہن کو نکالا، لگایا، ہڈی جڑ گئی۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے سبحان اللہ، سب حدیث میں ہاں۔ ہم لوگ کے یہاں اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو کیا کیجیے گا؟ دیہات میں لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں جب تک آدمی مر ہی جاتا ہے، جبکہ اس کو ڈاکٹر کیا لے جانا چاہیے، سرکاری ہاسپٹل میں سارا انتظام رہتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر کیا جائیے گا ہاسپٹل میں تو وہ پوچھے گا کون سا سانپ کاٹا ہے، اگر نام بتا دیجیے گا تو وہ دوا دے گا اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں معلوم ہوگا تو اندازے دوا دے دے گا، پھر نشانے پہ لگا تو ٹھیک ہے ورنہ جاؤ۔ لیکن ہوتا ہے اب آدمی نہیں پہچانتا کون سانپ ہے، اس کا نام کیا ہے، چلو بھائی کاٹ لیا، دوا دیا وغیرہ وغیرہ، اور نہیں گئے تو ادھر رہ جاؤ۔ ہر سانپ کے کاٹ کی دوا الگ الگ۔ غار ہیرا میں، غار سور میں، غار سور میں یار غار سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انگوٹھے میں سانپ نے کاٹ لیا، نہ حرکت نہ جنبش، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے، اس آنسو کے قطروں کا کیا پوچھنا جسے جگہ رخسار مصطفیٰ پہ ملے۔ چشمان رسول کھل گئے، اے ابو بکر رونا کیسا؟ عرض کیا سرکار سانپ نے ڈس لیا۔ نبی فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، نہ جڑی نہ بوٹی نہ کوئی کلام نہ کوئی سلام، نبی نے لعاب دہن نکالا، لگا دیا، زہر ختم۔ زور سے بول لیجیے سبحان اللہ، زہر ختم۔ ابھی یہ تو مختصر بتا رہا ہوں، صرف لعاب دہن کا کمال کیا کیا ہے مختصر۔ اچھا آپ لوگ کے یہاں دعوت ہو اور کچھ لوگ جو ہے میرے نبی کے بارے میں کیا کیا بول دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ہے نا بھائی، ذرا اس سے بچ کے رہیے گا۔ میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ زیادہ انگلش بولتا ہے، یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے ہوا تو یہ کہاں لکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ماں نے دودھ پلایا بیٹا تو کل اپنی وائف کو کہہ دینا ناشتہ پکانے سے پہلے آٹا لائے، آٹا سمجھ رہے تو، اور اس میں تھوک دینا۔ اب بیوی کو کہنا روٹی بناؤ، اول نمبر پکانے کو تیار نہیں ہوگی، پکانے کو تیار نہیں ہوگی، پاگل ہو گیا، تھوک کر کے تیرا پکاؤ، چل پکاؤ، مائی آرڈر پکا، تو ناک بند کر لے گی، تو کیا ہوتا ہے لگاتی ہے ماسک لگا کے، وہ آنکھ بند بھی کر لے گی، آٹا گوندھ لے گی، پکاؤ پکاؤ۔ اچھا پکا لیا، بھلے اس کے دل پہ کیا گزرے وہی جان رہی ہے۔ اب پکانے کے بعد پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گے، ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گیا ہے، لو کیسے؟ آٹا میں تھوک کے بولا پکاؤ، ہم اس کو کھائیں گے تو بیماری ہوگی کہ نہیں؟ ڈاکٹر بولے گا اس کو انجیکشن چاہیے، وہ بھی پاگل ہے، ایسا کہیں ہوا؟ ارے بھائی تو کیوں ایسا کیا؟ بولا نہیں میں نے کیا۔ اب روٹی پکا بھی لے گی، نہ خود کھائے گی نہ اپنے بچوں کو کھانے دے گی، بولے ایسا ہوگا یہ نہیں ہوگا نا؟ اب محلے والے سنیں گے اس کے منہ پہ تھوکیں گے، پاگل، تھوک کے کہیں پکاتا ہے، پکانے کو کہتا ہے، نہ بیوی کھائے گی نہ بچہ کھائے گا، کیوں؟ بولے اس لیے اس کی تھوک میں بیماری ہے، اس کے تھوک میں نہیں کھاؤں گی نہیں کھاؤں گا۔ نادر تیرے تھوک میں بیماری ہی بیماری ہے، تیری تھوک اگر آٹے میں جائے تو بیوی نہ کھائے نہ بچہ کھائے۔ اور آمنہ کے لال کے لعاب دہن کا کمال، حضرت جابر کے گھر میں نبی حکم دے آٹا کہاں ہے، اس میں اپنے لعاب دہن کو ڈالے، ہانڈی منگوا کے سالن کے برتن
میں لعاب دہن ڈلوا دے اور فرمائے پل پکانے والیوں کو بلا لو. پکانے والی آ گئی, روٹی بنتی جا رہی ہے, سالن تیار ہے, اصحاب رسول کھاتے جا رہے ہیں, نہ روٹی گھٹ رہی ہے نہ بوٹی گھٹ رہی ہے. حضور سے بولے سبحان اللہ. اور برکت ہی برکت, مطلب یہ تو وہ ہے جو تیرے خون سے بیماری بڑھتی ہے, میرا نبی وہ ہے کہ ان کے لعاب سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرات یہ تو لعاب دہن مصطفیٰ کا کمال آپ نے یہی نہ دیکھا ہے, ایک کمال اور بھی ہے نا, میں فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کمال کیا ہے کہ سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم تھے اور تقریر نہیں کر رہے تھے, نبی کی آمد ہو گئی, نبی پاک آ گئے. فرماتے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے نانا یہ لوگ عربی میں عجمی, اس کے سامنے میں کیسے بولوں گا؟ کہا منہ کھولو. آپ لوگ اپنا بھی تو منہ کھولیے, سبحان اللہ کریں گے. منہ کھل گیا. میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈال دیا. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی. یہ سب کیا جانتے ہیں؟ بہانہ ہے لینے کا. اب نبی کے بعد مولا علی آ گئے. عبد القادر تقریر بھی نہیں کرتے. حضور ایسی سی بات ہے بابا, ایسی سی بات ہے, منہ کھولو. کھول دیا. 6 مرتبہ آپ نے ڈال دیا. حضور نانا نے ڈالا تھا 7 مرتبہ, آپ نے ڈالا 6 مرتبہ. فرماتے ہیں اتنا تو فرق رکھنا ہوگا, وہ آقا ہے میں غلام ہوں. حضور سے بولے سبحان اللہ. وہ آقا ہے میں غلام ہوں. یہ جانتے ہیں جن کے حلق میں نبی کے لعاب اور باب مدینۃ العلم کے لعاب پڑ گئے ہو, اب ان کی تقریر کیسی ہوگی؟ زور سے بولیے سبحان اللہ. اب ان کا خطاب کیسا ہوگا؟ اس لعاب مولا علی کا اور لعاب نبی کا کمال کیسا ہوگا جب سانپ کا زہر جا سکتا ہے, جب ٹوٹی ہڈی جڑ سکتی ہے. اب وہ لعاب دہن جن کے حلق سے نیچے اترا ہو, اب کیا ہوگا؟ علم کا دریا بہے گا, علم کا سمندر بہے گا, خطابت بھی ناز کرے گی, خطاب بھی ناز کرے گا, علم بھی ناز کرے گا, عشق بھی ناز کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جب نبی مولا غوث اعظم سرکار جب تقریر کرتے تو بغیر مائک کے جیسے سامنے والا سنتا ویسے دور والا سنتا. اللہ تعالیٰ نے اتنا غوث پاک سرکار کو نوازا, اتنا نوازا کہ دنیا میں جتنے ہیں وہ پیر ہیں, غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ, ذرا اور زور سے بولے یا رسول اللہ. ذرا آج کا جلسہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اب ایک چیز اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ غور سے سن لیجیے گا. ہم لوگ کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا. شہر میں تو اور لوگ بہت بے طریقہ کھاتے ہیں. کھانا کے ٹائم میں ناشتہ کھاتے ہیں, ناشتہ کے ٹائم میں چائے پیتے ہیں, نہیں سمجھے, سونے کے ٹائم میں جاگتے ہیں, جاگنے کے ٹائم میں سوتے ہیں. جب روزی تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت دیکھیے گا مسلمان کو, اکثر مسلمان کو خراٹا لے رہا ہے. یہ روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے, فجر کا وقت. یہ فجر کا وقت ہے, روزی بچنے والی ہے, خدا کی رحمت آ رہی ہے. یہ دروازہ لاک کر کے کھڑکی تک بند کر دیا, صرف اے سی کے چکر میں. کھڑکی بند, ونڈو کلوز, ڈور کلوز, انگلش جانتا ہوں میں نے بول دیا, سب بند. اور اس کے بعد خراٹا لے رہا ہے. اذان ہو گئی کچھ خبر نہیں, نماز ہو گئی کچھ خبر نہیں, رحمت کے فرشتے آئے کچھ خبر نہیں. یہ 9 بجے اٹھے گا, منہ دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا. 9 بجے اٹھا ہے, منحوسیات چہرے پر. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, کل سے فجر کی نماز ذرا پڑھ کے دیکھیے گا. ایسا لگے گا فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جماعت سے میں نے قلعہ فتح کر لیا. چہرہ پرنور ہوگا اور آپ کا بدن ہلکا ہوگا, قلب کو خوشی ہوگی, اب پورا دن اچھا سے اچھا گزرتا رہے گا. ہم لوگ کے نماز کا یہ عالم خراٹا لیتے رہتے ہیں. ذرا چینج کیجئے اپنے زندگی کو,
لائف اسٹائل کو ذرا چینج کیجیے. آئیے ہم لوگ کا جب ایسا کھانا پینا ہے تو یقینی بات ہے کہ پیٹ کا بھی سرکولیشن گڑبڑ ہوگا, نظام درہم برہم ہوگا. یہی وجہ ہے اکثر لوگوں کا وضو 1 گھنٹہ بھی قائم نہیں رہتا, 1 گھنٹہ بھی نہیں. کیوں؟ یہ کھاتا ہے کرکرے, یہ کھاتا ہے لیس, اس کو کیا کہتا ہے آلو والا کو چپس, یہ کھائے گا چائے گٹکھا یہ وہ منہ چلتا رہتا ہے, تو اس کا پیٹ صحیح رہے گا. 1 گھنٹہ وضو نہیں رہتا ہے اکثر لوگوں کا, 1 گھنٹہ نہیں. وہاں ہرے غوث اعظم, ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے 1-2 روز نہیں 40 سال تک. عشاء کے بعد جب آپ وضو کرتے ہیں تو فجر تک وضو قائم رہتا ہے. رات نہ ان کے وضو کا جواب ہے, نہ ان کے روزے کا جواب ہے, نہ ان کی نماز کا جواب ہے. زور سے بول لیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم لوگ کا وضو حضرات اب سمجھیے کہ جب دنیا میں غوث اعظم سرکار کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے تو آمنہ کے لال کا جواب کہاں سے آئے. 4 مصرے اب میں پیش کر دے رہا ہوں جب میرے جانے کا وقت ہو گیا تھا, لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بتاؤ. یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرما. مولا سب کا چہرہ کھلا ہے, ہمیشہ کھلا ہے. بہت قسمت والے آپ لوگ ہم لوگ ہیں جو غوث پاک کی محبت دل میں ہے. معمولی چیز نہیں سمجھے گا. پیر تو بہت ہے, ایسا پیر کوئی نہیں, ایسا پیر کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب پیر ہیں, یہ پیروں کے پیر ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ قسم خدا کی مچل جائے. کیا کہیں گے, ہم تو بہت اپنے آپ میں مگن رہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے غوث پاک کا مرید ہو, کچھ نہیں ہے غوث پاک کا مرید ہو. خود میرے غوث فرماتے ہیں ارے میرا مرید کمزور ہے تو کیا ہوا, عبد القادر تو مضبوط ہے. زور سے بولو بھائی, زور سے بولو سبحان اللہ. میرا مرید ایسا ہے تو کیا ہوا. اللہ اللہ. حضرت ایک بات اور یاد آ گئی. سرکار مجاہد ملت جن کا مزار شریف اڑیسہ میں ہے, ضلع بھدرک ہے, محلہ دھام نگر شریف ہے, انتخاب اعلی حضرت حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت, عالم بھی تھے, مناظر بھی تھے, زمیندار بھی تھے. جب کسی جلسے میں جاتے یہی نذرانہ جلسے والوں کو دیتے, یہ خود نذرانہ دیتے, اور جب کوئی ان سے مصافحہ کرتا تو یہی مرید کا ہاتھ چومتے. یہ سرکار مجاہد ملت ہے. کبھی آپ نے پاجامہ نہیں پہنا, ہمیشہ تہبند باندھ کے رکھا. تھے رئیس اعظم اڑیسہ. مرید کے یہاں غریب بلائے جاتے, امیر بلائے جاتے, کئی مرتبہ جیل میں بھی گئے. ہاں اسٹیشن پہ وقت نماز ہو گیا, نیت باندھ لیا, ٹرین رک گئی, سرکار مجاہد ملت. تو ایک مرید کے یہاں گئے, حضرت مجھے سنانا یہ تھا. تو مرید سبھی ایک سے ایک رہتا ہے. تو ملاقات کیا, السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور ہم کو آپ پہچانتے ہیں نا؟ حضرت ابھی بھی دیکھیے گا کوئی فون کرے گا, ہلو السلام علیکم, ہم کو پہچانتے ہی نہیں. یہ تو کچھ آ من کچھ آ, تو کہاں میں کہا بھائی نام بولو مقصد بولو. بہت مسئلہ ہے. تو مرید نے کہا حضور آپ ہم کو پہچانتے کہ نہیں؟ تو سرکار مجاہد ملت نے دیکھا اللہ والے کو ذرا بولتے بھی ہیں تو اس میں کچھ راز رہتا ہے, چپ بھی رہتے ہیں تو راز رہتا ہے. تو بہت بول رہا ہے حضور ہم کو پہچان نہیں رہے, حضور ہم تو آپ کے مرید ہیں, فلاں جگہ مرید ہوئے تھے, ایسے بول رہا ہے. حضور ہم تو آپ کے مرید ہیں. واہ حضور ہم تو آپ سے مرید ہوئے تھے کہ میرا کام بنے گا. حضور جب آپ یہی نہیں ہے مجھے پہچاننا ہے تو حشر میں کیا ہوگا. مرید ہے نا, ایک سے ایک مرید ہے کمال والا. حضرت بہلول دانا کے سامنے ملکہ زبیدہ بھی تو جا کے ایسے بولی تھی حضور کیا کر رہے ہیں, کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں. اب وہ بھی کم نہیں, کہا بیچیے گا, بیچ دوں گا, خرید بھی لیا بیچ بھی دیا. یہ تو عشق والے کی بات ہوتی ہے. کہا حضور آپ جب ہم کو یہاں نہیں پہچان رہے تو وہاں کیا ہوگا. اگر ایسا ویسا رہتا, مانے پیٹ پوسنے والا پیٹ پالنے والا پیر صاحب
लुगरू झुगरू वाला, इधर उधर वाला, समझ गया, बेतरतीब। तो वो कहता क्या, पीर से मुंह लड़ाता, पीर से जबान लड़ाता, भगाता कि नहीं भाई? लेकिन अल्लाह वाले की हर अदा लाजवाब, और आपका चुप रहना भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। हुजूर आप यहाँ नहीं पहचानते हैं, वहाँ क्या होगा? तो सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने क्या इश्क वाला जवाब दिया, कहते हैं अरे नादान, हबीबुर रहमान अगर भूल जाए तो क्या हुआ? मेरा गौस याद रखने वाला है, मेरा गौस याद रखने वाला। अब इसकी दलील दूंगा, फ्री में नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको एक रजिस्टर दिया है, और रजिस्टर में क्या लिखा है, कयामत तक जो लोग मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे मेरे, उनका नाम लिखा हुआ है। या अल्लाह ताला का वादा है, ऐ अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा बहुत खुश नसीब है, और आज का ये जलसा सदर साहब, इमाम साहब, कमेटी के तमाम लोग और जुमला हाजिरीन, मत समझिएगा कलकत्ता से आया हवाई फायरिंग करके गया, दलील के साथ ताज शरिया का गुलाम बोल रहा है। ये पूरा जलसा मेरे गौसे पाक मुलाहिजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं जलसे में जितने लोग हैं सबको देख रहे हैं। अब इसकी भी दलील है, मेरे पास 7 मिनट का भी टाइम बच गया है। आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी हो गया, अब कुछ समझ रहे बहुत देर हो गई, कुछ नहीं, हम लोग इत्तेदाल में जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए तो मैं 4 मिसरे से आपकी खिदमत कर दूं। मौला सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। उनका सानी नहीं कोई तो फिर। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि आवाज कैसी है, मुंह कैसा हो रहा है, सांस कितनी लंबी है, मिसरा कैसा है, तर्ज कैसी है, ये सब चक्कर छोड़िए, सुभान अल्लाह बोलिए। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं, या अल्लाह इंसाफ कर, या अल्लाह इंसाफ कर, या अल्लाह सबको जाकिर बना दे, या अल्लाह सबको शाकिर बना दे, या अल्लाह सबको साजिद बना दे, या अल्लाह सबको मदीने का राही बना दे। दुआ ठीक हुई है ना? अल्लाह कबूल फरमा ले। मैं तो रुक गया था, देख रहा हूँ आप कहाँ पहुँचे, अभी रास्ते में है या तसव्वुर में बगदाद पहुँच गए। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं, गौसे आजम का जब जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब क्या होगा। मुस्तफा का जवाब क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म असल के आला हजरत आरी निसार साहब क़िबला। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं, मैंने जो दावा किया है, क्यों कि ये जलसा देख रहे हैं, जलसा में आने वाले लोगों को देख रहे हैं, क्यों हवाई फायरिंग नहीं किया, खुद गौसे पाक फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमा कहरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। इसका उर्दू में माना सुनिएगा फ्री में, आप यूट्यूब पे मेरी तकरीर मत डालिएगा, मत डालिएगा, क्योंकि तकरीर लोग सुन लेता है, मिला जलसे में नहीं आता है, बोला यहीं से मैं सुन लूंगा। अच्छी तकरीर हो तो डाल दीजिए, नहीं समझे, मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत हाई फाई मुक्तरी हूँ, बस दुआ कीजिए अल्लाह ज़बान में असल पैदा हो। इसका मानस बता दूं,
نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ ہو میں اسے دیکھتا ہوں، اسی طرح پورے روئے زمین کو دیکھتا ہوں. یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، میں اس لیے کلیئر کر دے رہا ہوں تاکہ ہگلول پھگلول سوال فل نہ سوچے. اللہ نے یہ طاقت دیا ہے، وہ رہے بغداد میں اور مریدوں پہ اتنے کرم فرما دے کہ خود فرماتے ہیں میں مغرب میں رہوں، میرا مرید مشرق میں رہے، سطر کھل جائے یاد کر لے پردہ پوشی کر دو. وہ واسطے پاک. سنیے آخری بات سنا دے رہا ہوں، بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین. واسطے پاک کے بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما دے. سنیے جتنے لوگ یہاں پہ ہیں وہ لوگ مریں گے اور جو نہیں ہیں وہ بھی مریں گے. جو پیدا ہوئے ہیں وہ تو جائیں گے اور جو پیدا ہونے والے ہیں وہ پیدا ہو کے وہ بھی جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. لیکن میرے غوث پاک کا ارشاد سنیے گا مچل جائیے گا. فرماتے ہیں سنو جتنے لوگ پیدا ہوئے مریں گے، لیکن جو میرا مرید ہوگا، میرا قادری ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ بھی مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. اور جب توبہ کر لے گا تو توبہ کا پاور کیا ہوتا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا. توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا. توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کی. حضرات یہ کم بڑی بات نہیں ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں مانگ پاتے ہیں ٹھیک سے، دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے. پھر کبھی آؤں گا تو میں سنت طریقہ بتا دوں گا اور کیسے لوگ مانتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا. آج صرف اتنا بتاؤں گا کہ بہت مانگ لیا، یا اللہ بلڈنگ دے، یا اللہ زمین دے، یا اللہ گاڑی دے، یا اللہ فور ویلر دے، یا اللہ نوکری دے، یا اللہ یہ دے، سب مانگ لیا. لیکن اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت وارث علوم امام محمد رضا فخر ازہر سرکار تاج الشریعہ، ان کی نسبت کا کیا پوچھنا. آخری وقت میں مجھے یاد آیا جو حقیقت میں قادری ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. فخر ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ، فخر ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہوگا. سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا دعا کیا. ہم لوگ تو بہت طرح کی دعا کیا. جو مجدد اعظم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور آپ لوگ ہیں کہاں کہ سبحان اللہ نہیں بول رہے. اللہ اتنی چیز حاصل کرنے کے لیے زندگی کے بہت سارے حصے اس میں لگانے پڑے تب جا کے وہاں پہنچے. اور آپ لوگ کو سنا دیا جا رہا ہے آنکھ آڑے ہوئے. عاشق بھی ہے، لاجواب پیر بھی ہے. ان کے بعد سے آج تک بھارت میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایشیا میں اتنا بڑا عالم پیدا نہ ہوا. وہ اعلیٰ حضرت جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ سے کیا دعا کرتے بھائی؟ جائیے آپ لوگ بھی یہی دعا کیجیے گا. کیا دعا مانگتے ہیں؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. کیا پیاری دعا. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. کیا ہے اس دعا میں سمجھ میں آئی بات؟ سب کچھ اسی میں ہے، ایک ہی مصرے میں. کیا اعلیٰ حضرت کو اللہ نے نوازا تھا جناب.
ایک مصرے میں 3 دعائیں، ایک مصرے میں وہ بھی چھوٹا مصرع ہے، اب 3 دعائیں۔ نمبر 1 قادری کر، نمبر 2 قادری رکھ، نمبر 3 قادریوں میں اٹھا۔ یعنی ساری چیزیں مانگ لیا، یا اللہ تو نے پیدا کیا ہے تو ہمیں غوث اعظم کا مرید بنا دے، اور جب تک زندہ رہو تو غوث اعظم کا مرید بن کے رہو، اور جب حشر میں اٹھو تو ان کے مریدوں میں اٹھایا۔ کیا دعا ہوئی ہے؟ چونکہ اعلیٰ حضرت سچے پکے قادری، وہ جانتے ہیں کہ غوث اعظم اپنے مریدوں سے بے خبر نہیں ہے، ان کا کام ہوگا انشاءاللہ ہر مرید کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے جلسے کو کیا ہے، غوث پاک سرکار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور صرف ان کی کرامت کو مت سنا کیجیے، ان کا کردار، ان کی طرز زندگی، ان کی سیرت، ان کے سوال حیات، اللہ ولیوں کے ولی ہیں لیکن کبھی غرور نہ کیا، ولیوں کے ولی ہیں کبھی گھمنڈ نہ کیا، ولیوں کے ولی ہیں کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے اللہ ناراض ہو، صداقت کا دریا بہانے لگے، علم کا دریا بہانے لگے۔ اعلیٰ سرکار غوث پاک کو نبی کے سنت میں اس طرح عمل کرتے تھے کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے، اپنے سے چھوٹوں سے محبت کرتے، غریب و یتیموں سے پیار کرتے۔ غوث پاک سرکار کی پوری زندگی سنت نبی کے سانچے میں ٹھہری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کہتی ہے جب غوث اعظم کا جواب نہیں ہے تو رسول اعظم کا جواب کہاں سے ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور ہم لوگ کیا کہنے، نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا کیا کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ڈکلیئر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے کے ساتھ، تمام اللہ والوں کے ساتھ جن پہ اللہ کا انعام ہے ان کے ساتھ۔ اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ تم لوگ، ہم لوگ، سب لوگ غوث پاک کے چاہنے والے ہو جائیں، ان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، ان کے عقیدت کی شمع اپنے دلوں میں روشن کریں تاکہ ان کا فیضان یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، میرے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا۔ میری گفتگو میں چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ شامل ہو جائیں، زور سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف زور سے پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ۔ فلسطین کے مجاہدین جو زخمی ہیں ان کی بھی آواز اس سے زیادہ تیز نکل رہی ہے، اور ہم لوگ یہاں کھانا کھا کے بھی آواز میں نکال رہے ہیں، ذرا آواز نکالیے، لا الہ الا اللہ۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے اللہ جانے، اگر اچھا لگے گا تو اور آواز بڑھا لیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ